الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سامعین، ناظرین، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں، اور سب سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور واچ بھی ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کو اچھی اسلامی، پولیٹیکل اور اخلاقیات پر کے حوالے سے اپنی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ میں اس بھلائی کے کام کو جاری اور ساری رکھ سکوں۔ اب میں چلتا ہوں اپنے آج کے عنوان کی طرف۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ پاکستان میں جو آج کل کو ایجوکیشن سسٹم ہے، تو اس سسٹم کی نشاندہی کروں گا۔ اس سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں، اور اس سسٹم میں اگر خرابی ہیں تو ہمیں اس سسٹم میں رہ کر کیسے خود کو بچنا ہے اور اس سے کیسے وہاں سے اس سسٹم سے ہم نے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ میں نے اپنے طور پر کو ایجوکیشن سسٹم کے بنیادی طور پر میں خلاف انسان ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری حکومتوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اسلام عورت اور مرد کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا نہیں دیکھتا۔ اسلام نے عورت کے لیے کچھ مقام، احترام بتائے ہیں اور اس کو کچھ احتیاطیں بھی بتائی ہیں کہ ایک عورت نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ کہیں نہیں ہے کہ بھی مرد عورت ایک ساتھ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ایک لیکچرار ہو ان کا اور وہ ان کو پڑھا رہا ہو، اور اس طریقے کو جو پھر اس میں بہت سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، بہت سے معاملات وہ باہر جاتے ہیں، کنٹینوں پہ بیٹھتے ہیں، نوجوان بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، اس پاکستان کا سرمایہ ہے، اس امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، جس کو ہم نے کو ایجوکیشن کی بھٹی میں جھونک دیا ہے، جہاں وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ جب پڑھ لکھ کر وہ آتے ہیں تو نہ اپنے والدین کے کام آتے ہیں، نہ اسلام کے کام آتے ہیں، نہ پاکستان کے کام آتے ہیں۔ ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی سمجھ ہماری سوچوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ والد، والدہ، بھائی بہن اسے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا، وہ کہتا نہیں ایسے ہی، تمہیں کیا پتہ، میں بہتر جانتا ہوں، میں صحیح کہوں گا، بس میں نے پڑھ لیا اور میں نے فلسفی کر دی، میں نے سارا کچھ دیکھ لیا، میں ٹھیک ہوں، تم لوگ سب غلط ہو۔ جن لوگوں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کا خرچہ برداشت کیا تعلیم کا، پھر وہ انہی کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ یہ سب سائیڈ ایفیکٹ کیسے آئے؟ یہ ہمارے کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے آئے۔ کو ایجوکیشن سسٹم ہمارے لیے زہر قاتل ہے، امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل ہے، اسلام کے لیے زہر قاتل ہے، ان بوڑھے بزرگ والدینوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو لہٰذا اس سسٹم میں رہنا بھی ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے۔ ہماری حکومتیں نہیں سوچتی اس سسٹم کو ختم کرنے کا۔ وہ کہتی ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، یہ ملک غربت کا شکار ہے۔ ابے خدا کے بندو، اس ملک کو تو تم کھا گئے ہو، یا وہ لوگ کھا گئے جو بڑے بڑے تاجر ہیں، یا سیاستدان کھا گئے، یا بیوروکریسی کا جو چپراسی بھی ہے نا، چپراسی گورنمنٹ ملازم، وہ چپراسی بھی شام کو ہزاروں روپے جیب میں بھر کر لے کر جاتا ہے۔ جو گیٹ پہ کھڑا ہے، جو اردلی جسے بولتے ہیں، وہ بھی بھر کر لے کر جاتا ہے۔ ڈی سی، کمشنر، ان کا تو پتہ نہیں کتنا پیسہ قوم سے کماتے ہیں، اور انصاف ایک ٹکے کا یہ لوگ فراہم نہیں کرتے۔ اسی طرح صحت کو دیکھ لیں، اسی طرح تعلیم کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ کسی محکمے کو دیکھ لیں، یہ سب انگریز کے قانون کے مطابق آج تک ہم پر حکمران ہیں۔ یہ بھی ہمارے حکمران، جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ بھی ہماری حکمران ہے۔ حکمران تو حکمران ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری حکمران ہے۔ اور یہ سارے ادارے جو بنائے، یہ بہت سارے ادارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنے، تو وہ ادارے اس وقت امت کے بھلے کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر ان اداروں کو جب برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد برطانیہ آیا، برطانیہ نے تو ہم پہ حکومت قائم کرنی تھی، اس نے ڈی سی بنا دیے، کمشنر بنا دیے، اے سی بنا دیے، جنرل، کرنل، برنل، سب کچھ بنا دیا اس نے، اٹھایا اور بنا کے اس نے ہم پہ ظلم کرائے کیونکہ اس نے ہمیں کنٹرول کرنا تھا، اس نے ہماری فلاح نہیں کرنی تھی۔ اب خدا کے لیے
میں تمام حکمرانوں سے اور تمام جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، تمام طاقتور لوگ ہیں، ان سے اصلاح کرتا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں، یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہمارے لیے زہر قاتل ہے، اس کو سمجھیں۔ میں نے اپنے طور پر تمام یونیورسٹی جہاں جہاں میرے ذرائع تھے، میں نے اس کو ریسرچ کیا، اس کو دیکھا، اس کی معلومات کو اکٹھا کیا، تو میں آج سامنے بیٹھ کر وہ تمام معاملات بتانے لگا ہوں۔ اور خصوصاً ان سب والدین سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ میں نے مختلف ذرائع سے یہ سب معلومات اکٹھی کی ہیں کہ جو مڈل کلاس سے بچے اور بچیاں ہیں، جو یونیورسٹیز میں جن کے والدینوں کے خواب ہوتے ہیں، یہ سپنے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، جب ان کے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بس الحفیظ الامان۔ تو اب یہ کیسے ختم ہوگا؟ حکومتوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے، ہم یونیورسٹیز کی تعداد نہیں بڑھا سکتے، ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس مجبوری ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے۔ تو اب ہم نے اس ریاست میں رہنا ہے، الحمدللہ یہ ہمارا ملک ہے، اب ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے، ہم نے اس ملک کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اس ملک میں وہ بیج ڈالنے جو ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں۔ تو پھر احتیاطاً یہ ہے کہ وہ تمام والدین جن کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کی بچیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، تو وہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے معاملات کو دیکھیں۔ وہاں جب یہ لوگ بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، خصوصاً لڑکیاں، مڈل کلاس کی لڑکیاں جب جاتی ہیں تو وہاں کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ بہت رئیس رؤسا کے بچے بھی ہوتے ہیں اعلیٰ یونیورسٹیز کے اندر، اور وہاں پہ مڈل کلاس ایک مزدور غریب باپ کی بیٹی یا بیٹا وہ بھی جاتا ہے وہاں پہ۔ جب وہ جاتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ تو دنیا ہی ہے، بڑی عجیب ہے، بڑی رنگین دنیا ہے، یہاں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑی ماڈلنگ اور بڑے معاملات بھی ہیں، یہاں تو واہ بھی واہ، یہ تو کیا ہی بات ہے، بڑی اچھی دنیا ہے۔ وہ بھی اس دنیا کی رنگینی میں، جو علم حاصل کرنے کے بعد اس دنیا کی رنگینی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں کیسے کنٹرول ہوں گی؟ یہ چیزیں ایسے کنٹرول ہوں گی، والدین اپنے بچوں کی یونیورسٹیز میں دیکھیں، ان کے اساتذہ کرام سے پوچھیں کہ یہ بچے یہاں آ کر کیا کرتے ہیں، ان بچوں کا ماحول کیسا ہے، اور ان بچوں کے جو تعلق والے لوگ ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، ان کی سہیلیاں کیسی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہاں جا کر کن لوگوں سے ہے، اور یہ لوگ وہاں کیا کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں جا کے جو 2-4-5 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی ہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گل گبارہ تو نہیں کرے، یہ کیفے میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ اب میری جیب میں پیسے تو ہیں نہیں، میرے والد کا مجھے پتا کہ میرے والد کا اتنا کاروبار نہیں، کیفے میں جاتا ہوں تو صاف سی بات ہے وہاں پہ تو ہر چیز مہنگی ہے۔ کیفے کے ٹھیکے آپ سن لیں، جو سالانہ ٹھیکے یہ یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں تو وہ لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں، ممکن ہے شاید کروڑوں کے بھی ہوں سال بھر کے، ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں۔ تو صاف جب ٹھیکیدار نے ٹھیکے پہ وہ کنٹین وہ کیفے لیا ہے تو اس نے کمانا ہے، اس نے وہاں پہ 10 والی چیز کو اس نے 30 روپے کا بیچنا ہے۔ جو چیز آپ کو باہر ملے گی 50 کی، وہ چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی 200 کی۔ اس نے تو پیسہ پورا کرنا ہے اپنا، سسٹم ہی غلط ہے اس ملک کا۔ کیفے ہوں بچوں کو ریلیکس کے لیے، کیفے ہونے چاہیے، نوجوانوں کے ریلیکس کے لیے کینٹینیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ کو سسٹم نہ ہو، مرد و خواتین کا اٹھنا بیٹھنا علیحدہ ہو، کوئی اس طرح سے نظام۔ یہ جو جتنے بھی وائس چانسلر صاحبان مختلف یونیورسٹیوں کے ہیں، کوشش کریں کہ ان میں فاصلہ، لیکن فاصلہ وہ یوں نہیں رکھتے جب ایک کلاس میں بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں تو ٹھیک ہے، بس کیفے پہ بھی اکٹھے بیٹھے رہو، ایک دوسرے چھیڑ چھاڑ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ پیو، موج مستی کرو۔ پھر یہ جو ہماری مڈل کلاس کی بچیاں ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں، موبائل آج کل اتنی، یہ اس کا استعمال کرو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال غلط کرو تو یہ بہت بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ وہ بچیاں آؤٹ سائڈر سے کوئی کاروباری لوگ، کوئی فلاں لوگ، ان سے دوستیاں کر لی اور ان سے پیسے لیے اور اپنی ناجائز ضرورتوں کو پورا کیا، مہنگے مہنگے گفٹ لیتی ہیں۔ اب یہ سب چیزیں والدین کنٹرول کر سکتے ہیں، چیزیں حکومت نے کنٹرول نہیں کرنی۔ حکومت نے تو آپ کے لیے ایک بنا دیا سسٹم کہ یہ بھئی کو چلنا ہے، کو سسٹم چلنا ہے۔ اب کو سسٹم میں ہم نے رہنا ہے تو ہم والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، ان بہنوں کے بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ان بیٹیوں کے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان بیٹیوں کی ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کی اخلاقی تربیت کریں۔ ہم ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں، ان کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائیں، کہ اسلام تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا سے مقابلہ کرنا ہے تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں، تعلیم ضرور دلوائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم انہیں دین بھی سکھائیں
دین وہ یہ نہیں کہ وہ ایک دم سے سیکھ جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے دین سیکھ جائیں گے، نہیں. جب بچہ آپ کے گھر میں پہلی جماعت میں ہے، آپ اس وقت سے اسے دینی اخلاقی تربیت کا آغاز کریں کہ جب وہ ایک تن آور درخت بنے، جب جوانی شباب میں جائے تو اس کا ایک جو ذہن ہو وہ کم سے کم برائی کو برائی سمجھتا ہو، اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہو، برائی سے بچتا ہو، اچھائی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہو. اس طرح کا ذہن تو ہم لوگ بنا سکتے ہیں نا. ہمیں اس طرح کا ذہن بنانا چاہیے. جب بچہ 18-20 سال کا ہو گیا، یونیورسٹی چلا گیا، پھر اس نے کب آپ کی بات ماننی ہے؟ اس نے بات نہیں ماننی ہے آپ کی، بالکل بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا تم غلط میں صحیح، میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کرتی ہوں وہ ٹھیک ہے. تمہیں کیا پتا؟ تمہارے ٹائم میں تو یونیورسٹیاں تھیں نہیں، اپنے والد تم تو ان پڑھ ہو، تمہیں تو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. ہاں جو مالدار اور رئیس لوگ ہیں تو ان کے بچے تو ویسی فراوانی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ رئیسوں کے بچے مڈل کلاس اور غریب بچیوں کا استحصال کرتے ہیں اپنے پیسے کے زور پہ، اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر، اپنی گاڑیوں میں گھما کر. یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے میں نے بتا دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، انہیں اچھائی برائی بتائیں سکھائیں، تاکہ وہ جب ایسے ماحول میں جائیں تو انہیں پتہ ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ہم نے کہاں بیٹھنا ہے کہاں کرنا ہے. کیوں رہنا تو اس سسٹم میں ہی ہے نا. اب اس سسٹم میں رہ کے ایسے ہی بچا جا سکتا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بچوں کو قرآن دین کی تعلیم سکھائیں اور ان کے روزمرہ معاملات کو کنٹرول کریں. یہ بچیاں جو ہیں مڈل کلاس کی، پھر یہ ہاسٹلز میں رہتی ہیں، ماں باپ پتہ نہیں کیسے ہاسٹلز کی ان کی فیسیں ادا کرتے ہیں. پھر یہ وہ کہتے بھی میں نے، باپ کہتا بھی میرے پاس تو فیس کے پیسے تھے، میں نے فیس دے دی، میں نے کاغذ لے دیے، میں نے پینسل لے دی، میں نے یونیورسٹی کی فیس بھر دی، میں نے کالج کی فیس بھر دی، میں نے آپ کے اکیڈمی کی فیس بھر دی، اب میرے پاس پیسے نہیں. پھر یہ کیا کرتی ہیں بچیاں؟ یہ اس دنیا میں جا کر گم ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں دین سے بالکل لگاؤ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ غلط کاموں میں چلی جاتی ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اچھا لباس پہنیں، ہمارے پاس بھی اچھے موبائل ہوں، ہمارے پاس بھی کیفے میں بیٹھنے کے لیے کم سے کم 200-300 روپیہ تو ڈیلی جیب میں ہونا. 200-300 روپے ڈیلی نہیں آتا تو کیفے کا تو خرچہ نہیں نکلتا، کینٹین کا تو خرچہ نہیں نکلتا. وہاں پہ بیٹھنا بھی ہے، وہاں پہ دوستوں سے باتیں بھی کرنی ہیں، وہاں پہ گپے بھی مارنے ہیں. اب 300 روپیہ ہوگا، 250 روپیہ 200 روپیہ ہوگا تو کیفے جائیں گے نا. اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا؟ پھر وہ ان 200-250 کو پانے کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتی ہیں. تو خدا کے لیے یہ والدین کو آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اسلامی حوالوں سے اسلامی تقاضوں کے مطابق تربیت کریں. جب وہ بڑے ہوں یونیورسٹیز میں جائیں تو اسلامی مائنڈ کے ساتھ جائیں، اسلامی ذہن کے ساتھ جائیں. چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو، وہ پھر اچھائی اور برائی کو سمجھے. وگرنہ شیطان تو ہماری رگ میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمیں کم سے کم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں. دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے، دین کی تعلیم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس دین ہوگا، دین کی تعلیم ہوگی، آپ قرآن کو جانتے ہوں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، آپ کو احادیث کا علم ہوگا تو عمل کریں گے. تو ان سب چیزوں کو آپ نے اپنے خیال میں رکھنا ہے. تو میری پوری یہ پاکستانی قوم سے گزارش ہے، جو بچوں کے والدین ہیں، جو بچیوں کے والدین ہیں، وہ خصوصاً اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص دھیان رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.